الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واکبرہ تکبیرا وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسل رسولہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولیال العشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جو برابر ہوں، اور نہ ہی ایسا ہے کہ سب لوگ اعمال میں برابر ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے دیے گئے تقوی اور توفیق کی وجہ سے بہت سے نیک اعمال میں مشغول رہتے ہیں، لیکن ہم جیسے بہت سے اور لوگ ہیں جو عبادتوں میں بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں یا اچھے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ پیکیجز لگا کے سیل لگا دی ہیں، کچھ مہینوں کی سیزن لگا دی ہیں کچھ، کہ جو میرے بندے نیکیوں سے کچھ پیچھے ہیں تو وہ ان دنوں میں، ان ایام میں، ان مہینوں میں عبادت کر کے آگے آ سکیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو دن دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ ایام دیے ہیں، یہ مہینے دیے ہیں، یہ اتنی برکت والے اللہ نے بنا دیے کہ اس میں میرا بندہ عمل کر کے اپنے عملوں کو زیادہ کر سکے۔ اگر وہ بہت زیادہ عمل نہیں کر رہا تو جو پیچھے رہ گئے ہیں میرا رب ان کو بھی آگے لانا چاہتا ہے۔ تو جو لوگ نیکی اور عمل میں بہت زیادہ پیچھے ہیں تو وہ ان دنوں میں نیکی کر کے آگے آ سکتے ہیں۔ ان دنوں میں جیسا کہ ہم ماہ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے، اور اس میں کیے گئے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بڑھا دی ہیں، ان کی نیکیاں بہت زیادہ کر دی ہیں۔ اسی طرح ذی الحجہ جو ہے اس کے 10 دن اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھاتے ہوئے ان 10 راتوں کی بھی قسمیں کھائیں جو ذی الحجہ کا پہلا عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ یہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ دن ہے، 10 دن اتنے زیادہ، تو اس کی جو ہے نا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، شریعت میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ان کی جو ہے فضیلت وارد کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والا ہو۔ عام دنوں میں کیے گئے اعمال کوئی بھی دن ایسا نہیں ان 10 دنوں کے علاوہ کہ اس میں کی جانے والی جو نیکیاں اعمال ہیں وہ ان 10 دنوں سے زیادہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے گئی نیکیاں، نمازیں پڑھی گئیں، نوافل، صدقات اور اسی طرح بہت ساری اور نیکیاں جو کی گئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے گئے اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے ان دنوں میں کرنے کے اعمال؟ ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں کیے جانے والے اعمال جہاد سے بھی افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں صحابہ، میرے صحابہ، ان 10 دنوں میں کیے جانے والی نیکیاں جو ہیں، کیے جانے والے جو اعمال ہیں نیک، وہ جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتیٰ کہ ایک شخص اپنی مال اور جان لے کے اللہ کے راستے میں گیا اور واپس کچھ نہ لایا، یعنی اس کی جان، اس کا مال، اس نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، پھر تو مقابلہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فضیلت بیان کرنے کے لیے اس کی بہت زیادہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ کا جو اللہ تعالیٰ کی تسبیحات ہیں، ان کو زیادہ کثرت سے پڑھا جائے۔ یہ حدیث احمد اور بحقی، مسند احمد میں بھی ہے اور بحقی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح
عید الاضحیٰ کے دن سے پہلے 9 دن روزے رکھنا بھی باعث ثواب ہے، بہت زیادہ اجر ہے ان دنوں میں روزے رکھنے کا، اور خاص طور پہ ذی الحجہ کا حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اس میں جو روزے ہیں۔ اور ذی الحجہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا کہ ذی الحجہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن روزہ رکھنے سے 1 سال قبل کے اور 1 سال جو بعد میں آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ 2 سالوں کے انسان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یاد رہے یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے اعمال سے معاف کرتے ہیں، نیکیوں سے معاف کرتے ہیں۔ کبیرہ جو گناہ ہے وہ ان کے لیے توبہ مطلوب ہے، جب تک بندہ توبہ نہیں کرتا کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ امام تیمیہ رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے ان 10 دنوں کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی فضیلت رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 دن سے زیادہ فضیلت ہے، اور ان جو ذی الحجہ کے 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں کی فضیلت جو رمضان المبارک کی آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں ان کی زیادہ فضیلت ہے ذی الحجہ کی 10 راتوں سے۔ لیکن اس کے جو دن ہیں 10 ذی الحجہ، یہ پہلا عشرہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اس کے جو 10 دن ہیں وہ دن زیادہ اہمیت رکھتے ہیں رمضان کے آخری عشرے سے، اور وہ اس لیے کہ اس میں حج ہے، قربانی ہے، اس میں سیرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت پیارے اور خوبصورت مختلف طرح کے واقعات ہیں، اور اس میں سیرت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور وہ 10 رات فضیلت کے حامل اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ارد و گرد نواح کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے راستے میں